طرف سے۔ قال تو حواری کہنے لگے قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کی طرف سے۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وشہدنا باننا مسلمون، اور گواہ ہو جا کہ ہم تابعدار ہو گئے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر کے آئے تھے، وہی شریعت تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ ہاں البتہ کچھ مخصوص چیزیں تھی جو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا اور دعوت دی۔ جب قوم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام اور اعلان اور نعرے کو سنا تو اس قوم کی ایک بہت پیچھے سے چلی ہوئی عادت آ رہی تھی کہ جب بھی یہ لوگ حق بات کہنے والوں کو سنتے یا نبیوں کو دیکھتے تو انہیں قتل کرنے کا یا انہیں ہٹانے کی پوری کوشش کرتے۔ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تو یہ اس دعوت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، رکاوٹیں پیش کرنے لگے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس میدان میں آگے نہ آنے دیا، تو پھر انہوں نے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ، عیسیٰ نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی اور حواریوں سے کہا کہ کون لوگ ہیں جو میری اللہ کی طرف سے مدد کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کچھ ساتھی، کچھ حواری، کچھ دوست عطا کیے ہیں۔ یہی دوست جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیے تھے، انہیں حواری کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو پھر بعد میں جو آج تک ہے پھیلایا۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اب دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے ہر نبی کو کچھ ساتھی اور کچھ حواری عطا کیے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اصحاب عطا کیے ہیں، صحابہ عطا کیے ہیں۔ جتنے بھی رسول کو اللہ رب العالمین نے ساتھی عطا کیے ہیں، ہر نبی سے بہتر صحابی اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو عطا کیے ہیں، ساتھی اور حواری میرے نبی کو عطا کیے ہیں۔ جناب زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون شخص جائے گا جو بنو قریظہ کا حال لے کر کے آئے۔ جناب جابر روایت کرتے ہیں کتاب الایمان سے اور بخاری، کون شخص جو جائے گا بنو قریظہ سے حال اس کا معلوم کر کے آئے گا۔ جناب جابر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ پھر آپ نے سوال کیا کون شخص جو جناب بنو قریظہ سے جا کر کے اس کی حالت معلوم کر کے آئے گا، اس کے حال کو دیکھ کر کے آئے گا۔ جناب زبیر بن عوام نے کہا یا رسول اللہ میں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے کہا، تیسری مرتبہ میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا زبیر بن عوام کو تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو کچھ ساتھی اور حواری عطا کیے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اب دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت اس طریقے کی ہے کہ رب تعالیٰ کا جو قرآن ہے پھر ان کی تربیت کے بارے میں گواہیاں دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِذْ حَيْتُ لِلْحَوَّارِي قَالُوا آمَنَّا، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی ساتھیوں کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کی ساتھیوں کی طرف وحی کی، لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی یعنی صحابہ کی طرف اللہ نے وحی کی ہو۔ جناب اذان کا واقعہ آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کو ایک خواب آیا، کسی نے کہا کہ بانسری بجاؤ، کسی نے کہا کہ کچھ کر لو کچھ کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب کو ایک خواب آیا کہ اللہ کے رسول میں نے رات میں اس طرح دیکھا جب لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے نا تو پھر یہ انداز اور یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو تصدیق میرے آقا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے، اور اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر کو جو ساتھی دیے ہیں وہ اس طرح کسی کو شام سے، کسی کو عرب سے، کسی کو عجم سے، کسی کو مکہ سے، کسی کو مدینہ سے، مختلف دنیا سے اٹھا کر کے صاحب اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے صحابہ کرام کو۔ پھر فرمایا کہ اے رسول ان کی
باقی ان کے دلوں کی صفائی، ان کے قلوب کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ نے دن و رات شب و روز کی محنت کر کے ان صحابہ کی تربیت کی۔ پھر آپ دیکھیں بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، تبوک ہوتی ہے، غزوے ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، بھوک اور پیاس اور شدت، اولادیں قربان کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، والدین چھوڑا، وطن کو چھوڑا، ہجرتیں کی۔ اللہ فرمایا، رسول اللہ نے کہا ہے اللہ تو نے دیے تھے مجھ کو، میں نے تربیت کی ہے، بتا کیسے نکلے؟ پھر رب کا قرآن یہی گواہی دیتا ہے، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الراشدون، لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ۔ پھر رب کا قرآن یہ گواہی دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی اگر آپ خدمات کو دیکھیں تو جناب کسی بھی نبی کو اللہ نے ساتھی دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جانثار دیے، لیکن سب سے افضل ساتھی جو آقا علیہ السلام کے اوپر کٹ مرنے والے وہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ دیکھیں سعد بن ابی وقاص جب میدان احد کے اندر ہے تو پیٹ کر کے آقا کے سامنے کھڑے ہیں، آقا کہتے ہیں کہ سعد سائڈ پر ہو جاؤ، تیر برس رہے ہیں۔ جناب سعد کہتے ہیں کہ آقا اگر میں سائڈ پر ہو گیا تو پھر آپ کو تیر لگ جائے گا، کہتے سامنے ہو جاؤ بچاؤ تو کرو، کہتے آقا پیٹ پر لگے گا نا، اگر سامنے ہو گیا تیر کو دیکھا شاید کہ میرا جی گھبرا جائے اور میں سائڈ پہ ہو جاؤں وہ آپ کو نہ لگ جائے۔ تو یہ تھی محبت میرے آقا کے ساتھ صحابہ کرام کی۔ تو آج ان صحابہ کرام کی عزت اور ناموس پر پہرے دینا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو صحابہ کی عزت اور عظمت پر کیا پہرے دیں گے؟ ہر شخص تو کوئی عالم نہیں ہوتا نا، ہر شخص تو کوئی مفتی نہیں ہوتا، کس سے سنے گا؟ علماء سے سنے گا۔ اب دیکھیں کہ جب نماز کھڑی ہوتے ہیں جب 2 صفحے ہو جاتی ہے، 10 خط شروع ہوتے ہیں کہ آدھے لوگ چلے جاتے ہیں۔ بھئی آپ نے کس سے سننا ہے؟ آپ نے علماء سے سننا ہے، آپ نے ان طلباء سے سننا ہے۔ آپ نے جب سننا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا تربیتیں کرنی ہے؟ آپ نے اولادوں کو کیا سمجھانا ہے؟ کس طرح آپ نے صحابہ کی عزت کا اور ناموس کا پہرا دینا ہے؟ آج وہ بدبخت کبھی امریکہ اور کبھی فرانس میرے رسول اور صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ریلی نکالی۔ میرے بھائی جب تک یہ ریلی میرے نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوگا کب؟ جب آپ نے اپنی اولادوں کے ذہنوں کے اندر ان کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ جناب یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ غیرت کا حصہ ہے۔ جس طرح اگر کوئی ہماری ماں اور بہن کو زیادتی کرے یا ان کے ساتھ اونچی آواز میں بولے کہ ہمارا جی گھبرا جاتا ہے اور ہم کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا مسئلہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے کریں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو صحابہ کرام اور آقا کے خلاف بات کرتے ہوئے وقت پڑ جائے گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کیا کر رہے ہیں؟